مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع چند ظاہری عبادات کو اختیار کر کے کیا ہم باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اور جس نے بھی ایسا کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض پر یقین رکھتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ یعنی کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے۔ فما جزاء، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، تو اس کے لیے دنیا میں نقصان ہے، شرمندگی ہے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ دین جو ہے وہ چند ظاہری عبادات کا نام نہیں ہے۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارو، تمام زندگی کو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی نقش قدم پر مت چلو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، لیکن یہ اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم زبان سے کلمہ پڑھ لو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کر کے باقی زندگی تم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو۔ ہر شخص اپنے معاملات اور تمام زندگی کے تمام معاملات کو اپنی مرضی سے طے کر کے گزار رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کا کوئی نہ پابند ہے، نہ ہونا چاہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، مطلوب ہے۔ اس صورت میں جب کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں تو حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی، یعنی اپنے خالق کو بھی بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب۔ اگر ایسی بات ہے تو اب یہ ہے نا کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اب ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم محسوس نہیں کرتے۔ قرآن تو ایک ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کی ہم ضرورت نہیں محسوس کر رہے، کیونکہ قرآن ہمیں جس راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ یعنی حق ہماری منزل نہیں ہے، باطل کو ہم نے اپنی منزل بنا کے اپنا مقصود و محبوب بھی اسی کو بنا لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کے معاشرے میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اب ان کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہے، اور نہ کسی رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ بس برائے نام یہ ساری چیزیں جو ہیں برائے نام ہیں، اور بس برائے نام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ ہم اگر مانتے ہیں تو صرف دنیا کو مانتے ہیں، دنیاوی معاملات، دولت، عزت، شہرت، اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہم نے اپنی خواہشات کو اصل میں اپنا معبود حقیقی بنا لیا ہے، اور اس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اسی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری ناکامی جو ہے وہ لازم ہے۔ یعنی جو شخص بھی خواہشات نفس کے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔